قبل اس کے کہ حضرت والا ہمارے بیچ تشریف لائیں، ایک بچہ اسی مدرسے کا متعلم ہے، میں جس کا نام نامی اسم گرامی عزیزم محمد عمیر سلمہ ہے، میں موصوف سے درخواست کر رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائے کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دے، کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں ہے قبول مر جائیں گے مگر، کہ مرنا ہمیں ہے قبول مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں ہے کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ عزیزم محمد عمیر سلمہ ہوں آپ کے بیچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ محترم حضرات، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا بند قدوس نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ باتیں کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کما لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں اس سے میں بھی راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان شب برأت جیسی اہم رات میں
انہیں بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام رکھنے والا فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام بددعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین فرمایا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو، کہ اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ محترم حضرات، حضرت علقمہ جلیل القدر صحابی تھے مگر وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتے تھے اور اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کے اس عمل سے ان کی والدہ ان سے ناراض تھی۔ جب حضرت علقمہ کی موت کا وقت آتا ہے تو صحابہ کرام کی کوششوں کے بھی باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو بلاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ علقمہ آپ کی نظروں میں کیسے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ علقمہ خوب نماز پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور علقمہ کے تعلقات کیسے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں اس سے ناراض رہتی ہوں۔ وجہ معلوم کرنے پر بوڑھی ماں کہتی ہے کہ یہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی باتیں سنتا اور مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علقمہ پریشانی کی عالم میں ہے، تم انہیں معاف کر دو۔ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں اسے ہرگز معاف نہ کروں گی کیونکہ اس نے میرا بڑا جی دکھایا ہے۔ بوڑھی ماں کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ تم لکڑیاں لا کر آگ جلاؤ تاکہ اس میں علقمہ کو جلا دیا جائے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے، پہلے تم انہیں معاف کرو، اس کے بعد ماں حضرت علقمہ کو معاف کر دیتی ہے اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب حضرت علقمہ کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان میں یہ فرماتے ہیں، اے انصار و مہاجر، تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے گا اس پر خدا کی لعنت ہے، نہ اس کے فرائض قبول نہ اس کے نوافل قبول۔ اے نوجوانوں، والدین نے اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹا، اپنی ہر آرزو کو دفن کیا، اپنے تمام جذبات کو قربان کیا، مگر تیری ساری حسرتیں پوری کی اور تیری بھرپور جوانی کا انتظار کرتے رہے۔ آج اگر وہ بڑھاپے اور تیری ساری حسرتیں پوری کی اور تیری بھرپور جوانی کا انتظار کرتے رہے اور تو جوان ہے تو بوڑھے والدین کی خدمت کر اور یاد رکھ تیری یہ جوانی کا نشہ
ایک دن ڈھل جائے گا، یہ جوانی تم سے بھی بے وفائی کر جائے گی، کمر تیری جھک جائے گی، تو پریشان ہوگا اور لاٹھی ٹیکتا ہوا چلے گا، اس وقت تو سہارے کا محتاج ہوگا۔ اپنے بڑھاپے کا خیال کر اور اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل توڑ کر عرش عظیم کو ہلا دے اور تمہارا یہ غرور خاک میں مل جائے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو، دانے دانے کے محتاج ہو جاؤ، مصیبتوں کا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے، لوگ تمہارے دشمن بن جائے، فرشتے تم پر لعنت کرنے لگے، خدا اور اس کا رسول تم سے ناراض نہ ہو جائے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔